میں اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گی، میں حشر کے دن اللہ تعالیٰ کو کیا بتاؤں گی، میں اپنی ماں کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری نہیں کر سکی۔ خاتون کی آواز ہچکیاں لے رہی تھی اور لفظوں میں آنسوؤں کی برسات تھی۔ میں اس کے آنسوؤں کے ریلے میں بہہ گیا۔ ہم مسلمان لوگ خواہ کتنے ہی لبرل، ماڈرن اور پریکٹیکل کیوں نہ ہو جائیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور اللہ تعالیٰ کے نام پر فوراً مومن ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اندر کا مسلمان فوراً انگڑائی لے کر جاگ جاتا ہے۔ میں نے زندگی میں نشے میں دھت بے شمار شرابیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جام نیچے رکھتے اور خانہ کعبہ کی تصویر دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگاتے دیکھا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذاتیں ہیں جہاں پہنچ کر سنگ دل سے سنگ دل مسلمان بھی موم ہو جاتا ہے، اور یہ ہماری وہ عادت ہے جس سے مغرب انتہائی خائف ہے۔ اہل یورپ اور امریکہ نے بے شمار سروے کروائے کہ مسلمان شراب پی لے گا، جوا کھیل لے گا، بد اخلاقی کے انتہائی نچلے درجے تک چلا جائے گا، یہ فراڈ کر لے گا، ڈاکے ڈال لے گا، چوری بھی کر گزرے گا، اور یہ غصے کے عالم میں دوسرے کو قتل بھی کر دے گا۔ لیکن جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا یا اس کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے گا تو اس کے دل کی دھڑکن بڑھ جائے گی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، اس کا حلق نمکین ہو جائے گا، اور یہ دنیا بھر کی خرافات چھوڑ کر دوسروں کے ساتھ دست و گریباں ہو جائے گا۔ اہل مغرب نے مسلمانوں کی اس عادت کی وجوہات تلاش کرنے کے لیے سینکڑوں سروے کروائے، انہوں نے ہزاروں نفسیات دانوں سے ریسرچ کروائی، لیکن یہ کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ میں جذباتیت سے رواں ہوں، میں لوگوں کو روتے ہوئے دیکھ کر سائیڈ پر ہو جاتا ہوں، اس کی وجہ میری حساسیت ہے۔ میں دکھی لوگوں کو دیکھ کر مزید دکھی ہو جاتا ہوں اور یوں میری روٹین ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ لیکن اس خاتون کی آواز نے میرے کان پکڑ لیے اور میں سکتے کے عالم میں اس کی بات سنتا چلا گیا۔ خاتون کا کہنا تھا کہ وہ لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہے، اس کی ضعیف والدہ حج کرنا چاہتی ہے، یہ پچھلے 5 سال سے پیسے جمع کر رہی ہے، لیکن جو ہی پیسے پورے ہوتے ہیں تو حکومت حج کے ریٹ میں اضافہ کر دیتی ہے۔ اس نے اس سال بھی رقم جمع کر لی، مگر حکومت نے اچانک حج کے لیے 38,000 روپے بڑھا دیے۔ یہ خبر سننے کے بعد اس کی نیند اڑ گئی اور وہ پچھلے 2 دنوں سے جھولی پھیلا کر حکمرانوں کے لیے بددعائیں کر رہی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ حکومت اور اس حکومت کے حکمران برباد ہو جائیں گے، کیونکہ یہ لوگ اس جیسی خواتین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حائل ہو رہے ہیں۔ یہ لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر بیٹھنے اور خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کا حق چھین رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس جیسے مظلوم لوگوں کا دل دہلانے پر ضرور سزا دے گا۔ خاتون کا کہنا تھا کہ میں اپنے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی، میں حشر کے دن اللہ تعالیٰ کو کیا بتاؤں گی کہ میں اپنی ماں کی آخری خواہش پوری نہیں کر سکی، میں اسے حج نہیں کرا سکی۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر اس کی والدہ حج کے بغیر انتقال کر گئی تو یہ حج کی رقم وزیر اعظم کو بھجوا دے گی اور ان سے درخواست کرے گی کہ وہ یہ رقم بھی اپنے پروٹوکول پر خرچ کر لیں تاکہ بہترین جمہوریت کا انتقام مکمل ہو سکے۔ میں خاتون کی بات سن کر لرز گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مظلوم اور غریبوں کے دل کے انتہائی قریب ہوتا ہے، اور یہ ان جیسے لوگوں کی کوئی مسترد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ وزیر مذہبی امور حامد سعید کاظمی، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور صدر آصف علی زرداری پر رحم کریں۔ مجھے اس ہفتے دوسری فون کال مانسہرہ سے موصول ہوئی۔ خالد محمود مانسہرہ شہر میں لکڑی کا کام کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے 1991 میں قسطوں پر سائیکل لی تھی۔ انہوں نے 1994-95 میں ہاؤس بلڈنگ فائنانس سے قرضہ لیا، قرضے کی قسط 720 روپے تھی، اور وہ اس قدر غریب تھے کہ وہ یہ قسط بھی ادا نہیں کر پاتے تھے۔ لیکن پھر 2000 میں پرویز مشرف کا دور آیا اور خوشحالی نے ان کے دروازے پر دستک دی اور ان کا کاروبار چل پڑا۔ انہوں نے اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں داخل کرایا، انہوں نے گاڑی بھی خرید لی، اور یہ لوگ اچھا کھانے اور پینے بھی لگے۔ یہ خوشحالی کی پیک پر پہنچ گئے۔ ان کو پھر بتایا گیا کہ پرویز مشرف آمر ہیں، انہوں نے لوگوں کے بنیادی جمہوری حقوق غصب کر رکھے ہیں، یہ امریکہ کا ایجنٹ ہے اور یہ اسلام اور پاکستان کے خلاف ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سن کر یہ بھی دوسروں کے ساتھ گو مشرف گو کے نعرے لگانے لگے۔ صدر پرویز مشرف 2008 میں رخصت ہو گیا اور اس کی جگہ جمہوری حکومت اور جمہوری لیڈرز نے لے لی۔ لیکن اس جمہوری حکومت کا کیا نتیجہ نکلا؟ خالد کا کاروبار 100 سے 10 پر آ گیا، اس کے گھر میں غربت نے ڈیرے ڈال دیے، اس کا چولہا ٹھنڈا ہو گیا، بچوں کے فیس ادا کرنا مشکل ہو گیا، گاڑی میں پٹرول ڈالنا ممکن نہیں رہا، بجلی کے بل دینا محال ہو گیا، بازار سے آٹا، دالیں، چاول، گھی اور گوشت خریدنا ممکن نہ رہا، اور آج یہ 1991 کی پوزیشن پر واپس چلا گیا ہے۔
خالد صاحب کا کہنا تھا کہ مجھے اس جمہوریت نے کیا دیا؟ کیا میں اس جمہوریت کو اس آمریت سے اچھا قرار دوں جس نے میرے اور میرے بچوں کے منہ سے نوالا چھین لیا، جس کی مہربانی سے میرے گھر میں غربت نے ڈیرے ڈال دیے ہیں اور میں گھر کے برتن بیچ کر بچوں کی فیس دے رہا ہوں؟ خالد صاحب کا کہنا تھا کہ میری نظر میں دنیا کی بدترین آمریت اس نوعیت کی بہترین جمہوریت سے 1000 درجے اچھی ہے، اور میں بانگے دوہل کہتا ہوں کہ آج کے روشن دور میں پرویز مشرف جیسے لوگوں کا مطلب معاشرتی خودکشی ہوگا، لیکن خالد محمود جیسے لوگ اس طرح نہیں سوچ رہے۔ غریب اور بھوکا شخص ہمیشہ پیٹ سے سوچتا ہے، اور پیٹ کی حقیقت یہ ہے کہ اسے آج کے مقابلے میں پرویز مشرف کے دور میں زیادہ سہولت ملی تھی۔ ہماری جمہوریت بدقسمتی سے اپنے وہ رنگ عوام کو نہیں دکھا سکی جس کی اسے توقع کی جا رہی تھی۔ اور تیسری اور آخری فون کال دوسری دونوں سے مختلف بھی تھی اور دلچسپ بھی۔ یہ کراچی کے کوئی صاحب تھے جن کا کہنا تھا کہ پاکستان میں 4 فوجی آمر آئے، جنرل ایوب خان، جنرل یحییٰ خان، جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف۔ یہ چاروں آمر پورے پروٹوکول کے ساتھ ایوان اقتدار اور ایوان عزیز سے رخصت ہوئے۔ ایوب خان اور پرویز مشرف کو گارڈ آف آنر دے کر ایوان صدر سے بھجوایا گیا۔ ایوب خان نے آخری زندگی اپنے لان میں ایزی چیئر پر جھول کر گزاری۔ پرویز مشرف آج کل لندن میں آرام دہ زندگی گزار رہے ہیں۔ رہ گئے یحییٰ خان اور ضیاء الحق، تو یحییٰ خان کو پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کر باقاعدہ سلامی دے کر دفن کیا گیا تھا۔ جنرل ضیاء الحق کو پوری قوم نے اشکبار آنکھوں کے ساتھ رخصت کیا تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں جمہوری لیڈرز کا انجام برا ہوا۔ قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو پھانسی لگے، ان کا جنازہ 2 درجن قیدیوں نے پڑھا اور انہیں رات کے اندھیرے میں دفن کر دیا گیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی 2 حکومتیں ذلت آمیز طریقے سے ختم کی گئیں اور ان کے حق میں کوئی شخص باہر نہیں آیا۔ میاں نواز شریف 12 اکتوبر 1999 عیسوی کو خاندان سمیت گرفتار ہوئے، جلا وطن ہوئے اور ان کی پارٹی کے 90% لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو افسوسناک موت کا شکار ہوئیں اور سینٹرل ہسپتال راولپنڈی میں ان کے سر پر دوپٹہ تک نہیں تھا اور انہیں سخت کھردرے اور گندے چبوترے پر لٹا کر طبی امداد دینے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی آج اس ملک میں عزت بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ان صاحب کا کہنا تھا کہ پاکستان میں آمروں کا انجام اتنا اچھا کیوں ہوتا ہے اور جمہوری لیڈر عبرتناک انجام کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی واحد وجہ غریب عوام ہے۔ آمروں کے دور میں عام آدمی کی زندگی اچھی گزرتی رہی، ان کے دکھ کم ہو گئے تھے، انہیں روٹی اور دوا ملتی رہی، جبکہ جمہوری دوار اور جمہوری لیڈروں نے عام آدمی سے روٹی، کپڑا اور مکان چھین لیا تھا۔ ان کے دور میں غریبوں کے دکھ بڑھ گئے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے غریبوں کی دعاؤں کے صدقے آمروں کی آخرت ٹھنڈی کر دی، جبکہ مفوق الحال لوگوں کی بددعاؤں کی وجہ سے جمہوری لیڈر افسوسناک انجام کا شکار ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج کے حکمرانوں نے بھی اگر یہ نقطہ نہ سمجھا، انہوں نے غریبوں کے آنسو نہ پونچھے، تو ان کا انجام بھی یہی ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی تیسری کال ڈراپ ہو گئی۔ السلام علیکم، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہدری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔